سب ناظرین کو محمد طارق اور اوور ویو یوٹیوب چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نت نئی معلومات، تبصرے مختلف موضوعات پر ملتے رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی امن نوبل انعام کی، جو کہ 10 اکتوبر بروز جمعہ 2025 کو دیا جا رہا ہے۔ نوبل امن انعام ہر سال ایسے فرد، ادارے یا تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے دنیا میں امن قائم کرنے، جنگ روکنے، انسانی حقوق کے تحفظ یا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ نوبل امن انعام کا آغاز اس کے بانی جی الفریڈ نوبل تھے، جن کی پیدائش 21 اکتوبر 1833 اسٹاک ہوم، سویڈن میں ہوئی۔ ان کا پیشہ، یہ کیمسٹری میں کام کرتے تھے، یہ موجد ہیں، انجینئر ہیں اور صنعت کار۔ ان کی معروف ایجاد جو ہے وہ ڈائنامائٹ ہے، یعنی کہ دھماکہ خیز مواد۔ الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت میں یہ ہدایت کی کہ ان کی دولت کا بڑا حصہ ایک فنڈ میں محفوظ رکھا جائے، جس کی آمدنی ہر سال ان افراد کو دی جائے جو مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ نوبل انعام کن شعبوں میں دیا جاتا ہے؟ نوبل انعام فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر یعنی ادب، پیس اور امن، معاشیات۔ یہ انعام الفریڈ نوبل کی اصل وصیت میں شامل نہیں تھا، بلکہ 1969 میں سویڈن کے مرکزی بینک نے اس کا آغاز کیا۔ تقریباً نوبل امن انعام کہاں دیا جاتا ہے؟ دیگر تمام نوبل انعامات سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں دیے جاتے ہیں، جبکہ نوبل امن انعام صرف ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں دیا جاتا ہے۔ یہ تقریب ہر سال 10 دسمبر کو منعقد ہوتی ہے، جو کہ الفریڈ نوبل کی تاریخ وفات ہے۔ نوبل امن انعام کے انتخاب کا طریقہ۔ نوبل امن انعام کا انتخاب نارویجین نوبل کمیٹی کرتی ہے، جس کے ارکان ناروے کی پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ دنیا بھر سے مختلف ماہرین، ادارے اور افراد ممکنہ امیدواروں کی نامزدگیاں بھیجتے ہیں۔ ان نامزد افراد میں سے سب سے موزوں امیدوار کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ نوبل امن انعام میں کیا شامل ہوتا ہے؟ نوبل امن انعام کے اجزاء درج ذیل ہیں: ایک طلائی تمغہ، میڈل، ایک تعریفی سند، ڈپلومہ۔ نقد انعام سال 2024 میں تقریباً 10 لاکھ امریکی ڈالر۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتگان۔ پاکستان کو اب تک 2 مختلف شعبوں میں نوبل انعامات مل چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں طبیعیات، فزکس کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا۔ ملالہ یوسفزئی کو 2014 میں امن، پیس کا نوبل انعام دیا گیا۔ ناروے کے نوبل انعامات۔ اب تک ناروے کو مجموعی طور پر 10 نوبل انعامات ملے ہیں، جن کی تقسیم درج ذیل ہے: معاشیات 3، طب 2، کیمیا 1، ادب 2، امن 2۔ جی افسانہ نگار فیصل نواز چودھری صاحب، جن کی بڑی گہری نظر ہے سماجیات اور سیاست پر، جو امن نوبل انعام جس کا اعلان 10 اکتوبر 2025 کو ناروے کے شہر اوسلو میں کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، جس میں خاص طور سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نامزد امیدوار ہیں نوبل امن انعام کے لیے 2025 میں۔ تو فیصل صاحب، یہ جو عمران خان کا نام انہوں نے نامزد کیا ہے اپنی، ہمارے وہ کیا نام ہے پارٹی کی، ناروے کی سینٹرل پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ ہمیں عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، 60,000 فلسطینی کو شہید کیا گیا ہے اور سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ وہ ایسی ہے جیسے 1995، 94، 93 میں سریبرینکا کا بوسنیا میں ہوا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، کوئی سب خاموش تھے۔
آج فلسطین کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے اور ساری دنیا خاموش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پاکستان کی پاکستانیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو مسلمانوں کا قتل عام کا جو ماسٹر مائنڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو امن کا نوبل پرائز کیا وہ اس کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ساری میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری تاریخ میں ہمارے ساتھ یہ منسلک رہے گا کہ وہ جا رہے ہیں پاکستانی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. یہ دیکھ لینا بے شک. ہم جب بھی بات کرتے ہیں، میں اپنی یہ 2 کتابیں میرے پاس ہیں. یہ ایک ہے آزاد قیدی اور دوسری ہے نارویجن میں وڈ کوبر ڈیوپرا. میں نے آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جب یہ میری کتاب آئی تھی وڈ کوبر ڈیوپرا نارویجن ہے، تو اس میں میں نے نوبل پرائز کے لیے کچھ باتیں کہی تھی. اس وقت جو نارویجن ہے ان کو تو پسند نہیں آنی تھی، ان کا ملک تھا، ان کے تو خلاف تھی. لیکن ہمارے اپنے لوگ جو اردو رائٹر ہیں کہ وہ پاکستان کے ہوئے یا ناروے، انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، یار یہ تم کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آج وہی جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم سچ تھے. تو اس میں میں نے ایک تو اپنی قوم کے لیے لکھا ہے، اس سے یہ جو آزاد کا دیا. دوسرا اس میں بھی لکھا ہے کہ جو امریکن نیٹو کنٹری ہے، انہوں نے آج تک، میں نے ایک فرملہ ایک پوری وہ جو میٹنگ تھی اس میں کہہ دیا کہ ہم نیٹو کو کوئی شکر گزار نہیں ہے پاکستانی. آپ کہتے ہیں آپ ہماری مدد کرتے، آپ نے کبھی ہماری مدد نہیں کی. آپ ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹر جو ان کی مدد کرتے، پاکستان کی آپ نے کبھی امداد نہیں کی. تو اس وقت سب لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ نوبل پرائز جو ہے یہ ایک سود مند سودا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ ہوئے ہیں ان کو امن کا نوبل پرائز ملا ہے. ہماری پچھلی صدی کے وہ ساؤتھ افریقہ کے جو تھے صدر نیلسن منڈیلا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، لوگ یورپین عیسائی ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ عیسائیوں کا نام جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ جوڑا جائے. تو میں نے لکھا تھا کہ افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کے جو نیلسن منڈیلا ہے اور یاسر عرفات، یہ ہماری پچھلی صدی کے 2 سب سے بڑے ٹیررسٹ تھے اور دونوں کو امن کا نوبل پرائز ملا ہے. اگر کسی کو میری بات پر شک ہو تو وہ انٹرنیٹ یا تاریخ پڑھ سکتا ہے کہ 2009 تک نیلسن منڈیلا امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ میں تھا. 2009 میں اس کا نام ہٹایا گیا. 333 مختلف شخصیات اور اداروں کو نامزد کیا گیا ہے مختلف تنظیموں حکومتوں کی طرف سے، اور جس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام شامل ہے. تو اس میں آپ کے خیال میں عمران خان کو چانسز ہیں کہ وہ نومینیٹ کریں اس سال؟ میرا نہیں خیال. یہ عمران خان کے لیے اچھا بھی نہیں ہوا کہ نامزد کیا ہے. عمران خان کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ یہ جو 10 اکتوبر کو امن کا نوبل پرائز جو دیا جا رہا ہے، یہ کم سے کم اگر عمران خان کو نہیں ملتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں ملنا چاہیے، یا کسی ایسے آدمی کو نہیں دینا چاہیے جو متنازع شخصیت ہو. دیکھو نا، ایک طرف وہ قتل عام ہو رہا ہے اور دوسری طرف امن کا نوبل پرائز دے رہے ہیں. یہ تو تاریخ کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو نوبل پرائز کے ساتھ مذاق ہے. آج پوری دنیا ویسٹ پر ہنس رہی ہے کہ یہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں اور جو بنیادی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے ڈکٹیٹر ہیں، خاص کر کے مسلمان ڈکٹیٹر، ان سب کو ویسٹ جو ہے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کی یہ امداد کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے پورا مڈل ایسٹ پڑا ہے، ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. جہاں بھی ہمارے جو پاکستان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، ضیاء الحق، اب سب ویسٹ کے لیے کام کرتے رہے. نہیں اچھا، مثلاً وہ سویڈن کی لڑکی ہے جو فلسطین کے لیے کلائمیٹ کے لیے گئی ہے، یا کچھ اور آدمی جو کر رہے ہیں، امن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس کے لیے ماحول کے لیے کام کر رہے ہیں، یا کسی اور امن کے لیے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی شخص کو دیا جانا چاہیے جس پر کوئی اعتراض نہ کہ جس کو پراؤڈ ہو، جس کو وہ آدمی سمجھے کہ فخر محسوس کرے. یہ تاریخ کے ساتھ امن کا نوبل پرائز کے ساتھ مذاق ہوگا
کہ ایک ایسا آدمی جو 5-10 دفعہ جو ویٹو کر چکا ہے جنگ بندی کے لیے، اس آدمی کو جو ہے وہ امن کا نوبل پرائز دیا گیا. لیکن اگر شعبے چنے جائیں، مثال کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے، کچھ کام کر رہے ہیں امن کے لیے، کچھ کام کر رہے ہیں ماحولیات کے لیے، ان میں سے کس کو دینا چاہیے؟ اگر آپ میں جو سمجھتا ہوں ماحولیات کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں اس کو سپورٹ کریں. پوری دنیا میں ضرور دیکھیں آپ، پاکستان میں جو ہے، انڈیا میں جو ہے اہمیت زیادہ دینی چاہیے، ان کو ملنا چاہیے اس سال کا. اس سال کا جو ہے ان کو ملنا چاہیے تاکہ وہ ان کی حوصلہ افزائی وہ اور بھی کام کریں.